آپ کو تاریخ پہ تاریخ دی جائے. انویسٹر اس لالچ میں مر جاتا ہے کہ مجھے پرسنٹیج آ جائے گا. اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہے, آپ نے کسی کو انویسٹ کرنے کے لیے دیا ہے, آپ نے وہ 1 کروڑ پہ کیسے بنایا تھا آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اور پیسے کیسے بنائیں گا. کوئی بھی آپ کو پیسے بنا کے نہیں دے گا. ان کے دور میں جہاں ڈیجیٹل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, جہاں پہ آپ کے پاس واٹس ایپ پہ بزنس ہو رہے ہیں, جہاں پہ فیس بک پہ بزنس ہو رہا ہے, انسٹاگرام پہ بزنس ہو رہا ہے, ویب سائٹس پہ بزنس ہو رہے ہیں, اس میں بھی آپ اگر پریشان ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنی سکلز کو تھوڑا انہینس کیجئے, اپنی چیزوں کو انہینس کیجئے, لوگوں کی طرف مت دیکھیے, لوگوں کو اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور کیجئے. کیونکہ یہ ایسی لابی آ گئی ہے, یہ ایسا ایرا آ گیا ہے جس میں 10th کلاس کا بچہ آتا ہے اور ایک ایسی انوینشن دیتا ہے, 60 سال کا بندہ دنگ رہ جاتا ہے. دن رات اتنی ایکسکیوز ہیں ہمارے پاس کہ یار ملک کے حالات خراب ہیں, انفلیشن بہت ہے, ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی جو لوگ اتنا کام کر رہے ہیں ایسی اکانومی میں وہ کیسے کر رہے ہیں. اس کی 2-4 اور آپ مجھے مثالیں دیں گے. بھائی ان کا خاندانی کام تھا, ان کے پاس پیسے شروع سے تھے. ایسے ایسے انٹرپرینیور دیکھے اپنی لائف میں جو اپنی ٹیم کو ایسے مینیج کر گئے, ٹیموں نے ان کو کما کے دیا, وہیں ٹیمیں ان کے ساتھ کھڑی رہیں. میں ریئل اسٹیٹ میں اس انڈسٹری میں جب سے ہوں, میں نے تو یہ دیکھا ہے 50-70% جو لوگ ہیں اس لیے انویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ریٹرن آف انویسٹمنٹ ود ان ڈیز آ جائے. دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں ریٹرن آف انویسٹمنٹ آپ کو فوری آئے گی. جو فوری آئے گی وہ رسکی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ پوری انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیزالو ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو صرف ایک پکچر دکھا کے, ایک آئینہ دکھا کے صرف سیٹسفائی کیا جائے اور آپ کو تاریخ پہ تاریخ دی جائے. انویسٹر اس لالچ میں مر جاتا ہے کہ مجھے پرسنٹیج آ جائے گا. اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہے, آپ نے کسی کو انویسٹ کرنے کے لیے دیا ہے, آپ نے وہ 1 کروڑ پہ کیسے بنایا تھا آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اور پیسے کیسے بنائیں گا. کوئی بھی آپ کو پیسے بنا کے نہیں دے گا. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. تو جو پیسے ہیں پہلے سے جو آئے ہیں وہ ایک محنت سے آئے ہیں, آپ کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پھر وہ آپ کا کچھ بھی نہیں چھوڑتا. تو اس لیے آپ ٹرائی کیجئے. ریئل اسٹیٹ میں آپ کو تھوڑا 1-2 ایگزامپلس دیتا ہوں میں. اچھے گروپ کے ساتھ آپ اٹیچ ہونا چاہ رہے ہیں, کسی اچھی فرم کے ساتھ آپ اٹیچ ہونا چاہ رہے ہیں جنہوں نے آلریڈی اپنا کام منوایا ہوا ہے مارکیٹ میں, لوگوں کو ان کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ اچھا آیا ہوا ہے. تھوڑا ویٹ کرنا ہوتا ہے. دس از ناٹ لائک کہ آپ آج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور کل آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ ریٹرن آ جائے گا. کل نہیں آئے گا. ایسی اکانومی میں تو کل بالکل نہیں آئے گا. 3-4 دن بول دیں اسے, آپ گراف کی شکل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی اینڈ یو گاٹ سیم ایکسپیرینس آل دا ٹائم. اگر وہ سیم ایکسپیرینس ہے تو آپ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں جو فکس اکاؤنٹ ہوتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, کبھی نہیں کہوں گا میں اس کو 3 بار معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ اس کو پھر سود پہ آپ کام کریں. تو میں نے اپنے سرکل میں جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو سود پہ کام کرتے ہیں یا جو آپ کے پیسوں کا اچھا ریٹرن دیتے ہیں, ان کو کبھی میں نے سکھی نہیں دیکھا, کبھی میں نے چین سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے کبھی ان کو سکون سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس بیماری سے آپ دور رہیں اور آپ دیکھیں کہ کون سی چیز آپ کے لیے پروفیٹیبل ہے. میں آج کل کے دور میں جہاں ڈیجیٹل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, جہاں پہ آپ کے پاس واٹس ایپ پہ بزنس ہو رہے ہیں, جہاں پہ فیس بک پہ بزنس ہو رہا ہے, انسٹاگرام پہ بزنس ہو رہا ہے, ویب سائٹس پہ بزنس ہو رہے ہیں, اس میں بھی آپ اگر پریشان ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنی سکلز کو تھوڑا انہینس کیجئے, اپنی چیزوں کو انہینس کیجئے, لوگوں کی طرف مت دیکھیے, لوگوں کو اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور کیجئے. کیونکہ یہ ایسی لابی آ گئی ہے, یہ ایسا ایرا آ گیا ہے جس میں 10th کلاس کا بچہ آتا ہے اور ایک ایسی انوینشن دیتا ہے, 60 سال کا بندہ دنگ رہ جاتا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ اچھی عمر کے ہیں, جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کیسے چیزوں کو سٹیبل کرنا ہوتا ہے, کیسے ٹیم بنانی ہوتی ہے, کیسے پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. میں نے ایک چیز پڑھی ہے کہ ہم گریٹسٹ کیوں نہیں بن پا رہے, کیونکہ ہم گڈ پہ اوکے ہیں. کہ ہم اس لیے بندہ گریٹسٹ نہیں بن پاتا کہ وہ کہتا ہے آئی ایم گڈ, دس از مور دین انف. وہ جو گڈ والا بیریئر ہے نا, وہ توڑنے کے لیے آپ کو بہت کام کرنا پڑتا ہے گریٹ بننے کے لیے. تو اس پہ کوشش کیجئے اور اپنے ایکسکیوزز کو جیب میں رکھیے. یہاں پہ پیسے پھنس گئے, یہاں پہ یوں ہو گیا, وہاں پہ وہ ہو گیا, ہم وہاں پھنس گئے, ہمارے اوور ہیڈز بہت ہیں. تو بہت بڑی دنیا ہے اور موقع ملتے ہیں آپ کو. آپ نے جہاں پہ وہ ایکسپیرینس گین کیا ہے وہاں سے آپ پھر اٹھیں ایک دفعہ
اور لوگوں کو اپنے سکلز دکھائیں، اور لوگوں کے پاس جائیں، ایک اچھی ہرارکی سسٹم کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، ان کو پریزنٹیشنز دیں، ان کو اعتماد میں لیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور وہ کام آپ کا جو پریویس ایکسپیرینس ہوگا وہ کام شو کرے گا، وہیں آپ کو کام لے کے دے گا۔ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ ہم ہر کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ ایسے نہیں کر سکتا، ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب آپ کے سر پہ آتی ہے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے واقعی میں یار یہ تو ہو گیا میرے ساتھ، اس بندے نے ایسا کر دیا۔ تو مینٹلی پریپیئر رہنا پڑتا ہے، کون سا وقت، کون سی چیز، کون سے مقاصد کو آپ فیس کر رہے ہیں، کون سی چیزیں آپ سے غلط ہو گئی ہیں، کون سی چیزوں کو صحیح کرنا ہے۔ تو آج کل کے دور میں آپ کو یہ بہت وائز رہنا ہوگا کہ ہاؤ آئی کین مینیج دا تھنگز، مطلب کہ میں ریئل اسٹیٹ کی لابی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ سب سے سیفسٹ اس وقت جو انوائرمنٹ ہے، یا سب سے سیفسٹ جو انویسٹمنٹ ہے، سب سے بڑھنے والی، جس کو دنیا مانتی ہے، جس کو لیڈرز مانتے ہیں، جس کو بزنس ٹائکونز مانتے ہیں، کہ ریئل اسٹیٹ ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں بھی اب کیٹیگریز آ گئی ہیں۔ رینٹل میں آپ کر رہے ہیں، آپ فائلز میں کر رہے ہیں، آپ ایلوکیشن پلاٹس پہ کر رہے ہیں، آپ کس چیز پہ انویسٹ کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو تھنک پریپیئر فار دیٹ۔ آفٹر دیٹ یور consultant, your mentor, your advisor should be strong for that کہ وہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دے، اور اگر کہیں پہ پھنس بھی جائے تو how to recover the things, how to manage the things، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ایسے پھنستے جائیں گے اور اکانومی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس اکانومی میں بھی لوگ اچھا کما رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ اس چیز کو بالکل بھی پریشان مت ہوں، اور کام کریں، آج سے کام کریں، لوگوں کے ساتھ میٹنگز کریں، اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں، اپنی سکلز کو یوٹیلائز کریں، اور دیکھیں رزلٹ کتنا اچھا آتا ہے۔ تو اسٹے پازیٹیو، اسٹے ہیپی، اینڈ اسٹرگل کریں تو بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ آئی ایم دا وٹنس آف دیٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ طیب قاسمی سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔